بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی یہ آیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو رمضان کے آخری دنوں میں چلتے پھرتے پڑھیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بلائی کا بلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ، نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہی اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا، تو لہٰذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اس کا شکر ہے جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام آل و صحاب پر۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کا پورا مہینہ دیگر مہینوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، مگر ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو پورا ماہ رمضان عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے، مگر آخری 10 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے، یعنی شب بیدار رہتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دن کا اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخری عشرے کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس عشرہ میں لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، تو اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مبارک رات اس لیے عطا فرمائی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تحجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ تو آخری عشرے میں جو بھی یہ آیت پڑھے گا، جو کہ اللہ پاک کی بہت ہی پیاری آیت ہے، وہ آیت ہے جسے جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ دعائیں، وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے نہ صرف آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، بلکہ اس کی برکت سے، ان کو پڑھنے سے اللہ پاک غیب سے آپ کو رزق دے گا، صحت دے گا، عزت دے گا، کامیابیاں دے گا، آپ کی زندگی سے ہر آئی بلا کو، مصیبت کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جس مقصد کے لیے آپ چلتے پھرتے یہ آیت پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد بھی پورا ہوگا۔ تو رمضان کے آخری عشرہ میں چلتے پھرتے یہ آیت پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ سے راضی ہوں، آپ سے خوش ہوں اور آپ کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر دیں۔ تو وہ کلمات، وہ دعا یہ ہے:
اللہم اغفر لی ذنبی ووسلی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اے اللہ مجھے یعنی میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں فراخی کر دے اور میرے رزق میں برکت فرما۔ تو اس دعا کے ذریعے بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے، اور جب کوئی بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس وقت اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کو اپنے وہی بندے پسند ہیں جن سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو پھر وہ ڈر جاتے ہیں اور فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ دوسرا بندہ اس دعا میں کشادگی کے لیے دعا مانگتے کہ میرے گھر کو کشادہ کر دے، اور اس میں فراوانی کے لیے التجا کرتے، یعنی رزق میں فراوانی کے لیے وہ التجا کرتے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کی تمام حاجات کے لیے کافی ہیں۔ اس دعا کو آپ یاد کر لیں، چھوٹی سی دعائیں، نہ صرف گناہ معاف ہوں گے، آپ کی دعائیں پوری ہوں گی، بلکہ آپ کے گھر کو اللہ پاک رزق سے، دولت سے بھر دیں گے۔ اس دعا کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ تو رمضان کے آخری عشرہ میں یعنی آخری دنوں میں اس دعا کو آپ کسی بھی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس دعا کو وضو کرنے کے بعد بھی 1 مرتبہ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے بھی اس دعا کو لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہوں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوں، اور آپ کا گھر جو ہے رزق سے، دولت سے بڑھ جائے، آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، تو اس دعا کو آپ رمضان کے آخری دنوں میں لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ قیامت تک آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔